بالفور اس ملک سے ملک بدر کیا جائے، یہی نبی کا پیغام ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، میرے قائد نے کہا تھا کہ آج بھی تم اپنی سمت سیدھی کر لو، ہمارا مقصد اقتدار نہیں ہے، ہمارا مقصد رسول اللہ کے دین کا نفاذ ہے۔ آج بھی تم اپنی سمت سیدھی کر لو، تم رسول اللہ کی ناموس اور ختم نبوت کے پیروکار بن جاؤ۔ تم نے مدینے کی ریاست کا نعرہ لگایا ہے، مدینے کی ریاست کا قانون وہاں لے کے آؤ، ہم اگلی صف میں تمہیں اپریشیٹ کریں گے، ہم اگلی صف میں کھڑے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ نام مدینے کا اور گاڑی اسرائیل جا رہی ہو، نہیں نہیں، ایسی گاڑی ہمیں قابل قبول نہیں۔ ماشاءاللہ کی بڑی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کے اظہار فرمایا ناظمین علیہ السلام امام شافعی صاحب نے۔ میں بڑی عزت اور احترام سے حضرت حاجی محمد رمضان صاحب ہمارے حضور کا دن سے ہے، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے اظہار فرمائیں۔ راولپنڈی ضلع کے امیر تحریک لبیک کے آپ اپنے خیالات سے اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے قدم چومتی تھی یہ گردش زمانہ۔ پیغام قائدین نے دے دیا ہے، پیغام وہی ہے جو تحریک لبیک کے قائد سے لے کر کارکن تک ایک ہی پیغام ہے کہ لبیک کا کام ہے آقا کریم کی ناموس ختم نبوت پر پہرہ داری دینا، اور ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس زندگی کا کیا فائدہ؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس امت کو مر جانا چاہیے جو اپنے نبی کی ناموس پر پہرہ نہ دے سکے۔ اس لیے تمام کارکنان 16 فروری تک ہم انتظار کریں گے حکمران مدینے کی ریاست کا نام لینے والے کیا کرتے ہیں۔ 17 تاریخ کو ہماری شورا، ہمارے قائد امیر ملت، امیر المجاہدین کے صاحبزادے جو حکم جو فیصلہ کریں گے، ہم جان مال عزت و آبرو آقا کریم کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وقت کی قلت آپ صاحب کے سامنے ہے، نماز مغرب کا وقت بھی قریب ہو چکا ہے، اور ہمارے ضلع اسلام آباد کے مرکزی امیر انجینئر حفیظ اللہ عربی صاحب آپ کے سامنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ 16 فروری کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے، 5 فروری کے بارے میں بھی ان کو مائک دینے سے قبل آپ کے جذبے کے لیے ہمارے قائد کے جو پسندیدہ شاعر تھے ان کا نام تھا حضرت علامہ محمد اقبال۔ سب کو یاد ہے نا، یہ جو 16 فروری ہے نا، ہم خالی ہاتھ بھی انشاءاللہ ان کے مقابلے میں بہتر ہوں گے۔ اور ہمارے قائد نے جو شعر علامہ اقبال کا پڑھا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اسی پر قبلہ کا بیان ہوگا۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بس ہمارا یہی ایمان ہے کہ نبی کی عزت کے لیے ہم کوئی تلوار بھی نہیں اٹھائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ نبی کی عزت کے لیے جو قدم اٹھائیں گے وہ تلوار سے زیادہ بہتر ہوگا۔ نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبی فقتلہ، من سب نبی فقتلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج تم کو بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے، آج تم کو بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ مسلمانوں کے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میرے کارکنوں مبارک ہو
کہ قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران امیر المجاہدین حضرت علامہ قادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اپنے ہر کارکن کو شیر بنا کے گئے ہیں. تو شیرو، ایک دن کی زندگی گیدڑوں کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ جو گانے اور نغمے بنا کر کہ جات چھٹ ساڑی وادی کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، ان کے برعکس آپ گردنیں لے کر گردنیں کٹانے کے لیے یہاں حاضر ہیں. انشاءاللہ حاضر ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا، اور ہمیں یقین ہے ہماری زندگیوں میں آزاد ہوگا. مجھے ایک صحافی نے سوال کیا کہ تم اگر 17 فروری کو پاکستان کو یا فیض آباد کو بلاک کرو گے تو ملک بحران کا شکار ہو جائے گا. میں نے کہا نا، اسی دن ملک بحران سے باہر آ جائے گا جس دن تک تم دوسروں کا منہ دیکھ رہے ہو. تمہیں IMF سے امیدیں ہیں، یہود و حنود سے امیدیں ہیں. تمہیں یہ فکر ہے کہ اگر فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے تو یورپین یونین ناراض ہو جائے گا، ہماری برآمدات اور درآمدات پہ فرق پڑے گا. بھول جاؤ ان چیزوں کو. تم اس غلطی میں ہو. اسلام کے اوپر عمل کر کے تو دیکھو. اسلام ہمارے قائد فرما گئے کہ کنڈ نہیں لگن دینا. اس نسخے کو آزما کے دیکھو، ملک بحرانوں کے شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کو یہ خود نظر آ جائے گا کہ دین. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور یہاں پہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کشمیر آزاد ہوگا، ملک بحرانوں سے باہر آئے گا، اور اگلی حکومت تحریک لبیک پاکستان بنائے گی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پاکستان لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے. ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا. ہم تمہیں یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ اس قوم کو جو کشمیری 5 اگست 2019 سے اب تک کرفیوں کی حالت میں ہیں، اور وہ مائیں بہنیں تمہیں فریاد کر رہی ہیں، اور وہ لوگ جو جب ان کی میتیں دفن کی جاتی ہیں تو پاکستانی پرچم ان پر لپیٹا جاتا ہے، اور وہ اسی انتظار میں ہے کہ پاکستانی ہماری مدد کو آئیں گے. ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. اینٹ تو آ گئی، تمہارا وہ پتھر کدھر پڑا ہے؟ تمہارا وہ پتھر صرف نغموں میں پڑا ہے یا 1 منٹ کی خاموشی میں پڑا ہے؟ نا، اب یہ تمہارا دھوکہ ہم نہیں قبول کریں گے، اور تمہارے دھوکوں میں قوم بھی نہیں آنے والی. بابا جی اس قوم کی تربیت کر گئے ہیں، اور 17 فروری کا جو ہمارا اعلان ہے یہ تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بچوں کا گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ مجاہدوں کی للکار ہے. امیر المجاہدین کے شیر تیار ہیں، اور کیسے تیار ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے تیار ہیں. کہ تم نغمے گاؤ، اور یہ انشاءاللہ کیا ہے، 1,70,00,000 اگر 1,70,00,000 جنازے میں شریک ہوئے، اس کا اگر 10% تمہیں میں الجبرے کے مطابق سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کا 10% 17 لاکھ جو ہیں جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں. آپ روٹی کا بندوبست کرو اور جیلوں کو ذرا وسیع کرو. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ کیلکولیشن میری نہیں ہے، دوسرے عقائد کے لوگوں نے بھی کر کے دی ہے. اس بابے کی اتنی فالوئنگ تھی، اس بابے کی فالوئنگ بتا دے گی انشاءاللہ تمہیں کہ 17 لاکھ جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں. ان کی روٹی کا بندوبست کرو، اور اس کا 10% اگر کرتے ہو تو 1,70,000 گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں.
हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी मीटिंग्स में, अपने इजलास में आपकी मजबूरियों को फिर भी बहुत उनको हम देख रहे हैं। And we have considered your FATF meeting on 22nd of February, and will give you a relief another. You must believe us, and inshallah we will take a time in the betterment of our country. हम भूले भाले, हम जाहिल नहीं हैं, हम मुल्क के नुकसान के लिए उठे हैं, नहीं, हम मुल्क के लिए इंशाल्लाह किसी किस्म का खतरा नहीं बनेंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें, अगर सफीर निकालना है तो निकालो, अगर तुम नहीं निकालोगे तो ये शेर निकाल देंगे और इनके साथ तुम्हें भी निकाल देंगे। बस यही बात है। इन्हें माना, इन्हें जाना, 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 मैं रखा गैर से का दुनिया से मुसलमान। माशाअल्लाह जी, आज इस एहतजाज की इख्तिताम तमाम आने वाले कायदीन को अल्लाह ताला अपनी अता फरमाए, और जो अहबाब तशरीफ लाए वो बयान ना कर सके वक्त की किल्लत के बायस हम उनसे थोड़ा सा, अगर मीडिया के हमारे भाई कह रहे हैं थोड़ा सा अगर आप पीछे हो, इतनी गैदरिंग है, थोड़ी आपकी मेहरबानी, इख्तितामी लम्हात है, हमारी बात को मान लीजिएगा, थोड़ी सी गैदरिंग हो। मीडिया के अहबाब जो हैं वो फरमा रहे हैं। मैं याद कर रहा था रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने कायदीन उलमाए किराम तशरीफ लाए, हर बंदा अपनी जगह जज्बात का इजहार करने का खूबसूरत तरीका रखता है, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस तमाम अहबाब में से कुछ चुनिंदा अहबाब को दावत दी गई। जिन अहबाब को दावत नहीं दी गई, बाबा जी फरमाया करते थे हम जिनके लिए आते हैं वो उन्हें पता है कि किधर से आए और क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर में हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए, जो शुहदा है उनके लिए, और ख़ुसूसन अमीरुल मुजाहिदीन जिन्होंने ये जज्बा दिया कि खुल के बात करो कश्मीर पर, नबी की इज्जत पर, हर इशू पर, उनकी बारगाह में दुआ की जाएगी। और इंशाअल्लाह उस मर्द मुजाहिद का जो पैगाम है उस पर चलने के लिए वादा भी किया जाएगा कि इंशाअल्लाह उन्हीं की बरकत से अल्लाह हमें इस मिशन में कामयाबी अता फरमाएगा। मैं दुआ के लिए दावत देता हूँ मोहतरम पीर सैयद यासिर हुसैन शाह साहब वो आगे तशरीफ लाएं और दुआ फरमाएं। पीर सैयद यासिर हुसैन शाह साहब। पीर सैयद फैसल हुसैन शाह साहब आप दुआ वापसी नाम से अक़ीदे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक़ कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की मदद करना। रब्बुल आलमीन हमारे कायद अमीर मुजाहिदीन आपके दर्जात बुलंद से बुलंद फरमा, आला इल्लीयीन में बुलंद मकाम अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें जज्बा बाबत ने अता फरमा दिया, इस जज्बे पे हमें इस्तक़ामत अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो कुफ़ार हैं उनकी अज़ाइम को खाक में मिला। रब्बुल आलमीन फ्रांस के मालूमों को इबरत का निशान बना। रब्बुल आलमीन हमें फतह अता फरमा, इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह व अंत खैरुल हाकिमीन। रब्बुल आलमीन ये जो हमारे कारकुनान नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले, वालियाना अक़ीदत को मोहब्बत रखने वाले मौला की मेरी इस्तक़ामत अता फरमा, दारैन की इज़्ज़त अता फरमा, दुनिया में सरकार का दीदार अता फरमा, कब्र की तन्हाइयों में, कब्र की गहराइयों में सरकार की बात को पहचान अता फरमा, और रोज़े शर्फ़ी माता के दामान रहमत वाली जगह अता फरमा। रहमतिक या